اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، پاکستان کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک عزیز پاکستان کے تعلیمی نظام کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان بھر میں 2 لاکھ پرائیویٹ سکولز میں 15 لاکھ اساتذہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ ان 2 لاکھ پرائیویٹ سکولز کی اگر ماہانہ فیس کے حوالہ سے درجہ بندی کی جائے تو وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ ماہانہ 2000 روپے سے کم فیس وصول کرنے والے جو ادارے ہیں پرائیویٹ سکولز وہ 75% ہیں، جبکہ 2000 سے لے کر 5000 روپے تک فیس وصول کرنے والے پرائیویٹ سکولز ٹوٹل 20% ہیں، اور 5000 سے 10,000 روپے فیس وصول کرنے والے پرائیویٹ سکول صرف اور صرف 4% ہیں، اور 10,000 سے زائد فیس وصول کرنے والے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ ہمارے معاشرے میں صرف اور صرف 1%، only 1%۔ اگر پرائیویٹ سکولوں کی بلڈنگ کے حوالے سے درجہ بندی کی جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سکولز جو کرائے کی بلڈنگز میں چلتے ہیں وہ ٹوٹل 90% ہیں، جبکہ ذاتی بلڈنگ میں چلنے والے ادارے صرف اور صرف 10%۔ پرائیویٹ سکولز کا اگر گورنمنٹ سکول سے موازنہ کیا جائے تو کچھ تلخ حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ سکولز میں بچے ہم پاکستانیوں کے ادا کیے ہوئے ٹیکسز سے پڑھتے ہیں۔ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے ہر بچے پر ماہانہ تقریباً 7,500 روپے خرچ آتا ہے۔ اس کے باوجود سالانہ نتائج قوم سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں کے نتائج جو گوجرانوالہ بورڈ نے جاری کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2019 میں ٹوٹل میٹرک میں 41 پوزیشنز بنی تھی۔ پہلی 10 پوزیشنوں میں پورے گوجرانوالہ بورڈ میں کل 41 پوزیشنز تھی، ان میں سے 29 جو ہے وہ تو پرائیویٹ سکولز لے گئے، پیچھے صرف 12 بچی جو گورنمنٹ سکولز نے لی۔ اسی طرح 2018 میں ٹوٹل ٹاپ 10 پوزیشنز جو تھی وہ 54 بنی، جس میں سے 48 یعنی 48 پوزیشنیں تو پرائیویٹ سکولز لے گئے، باقی صرف 6 بچی جو گورنمنٹ سکول کے حصوں میں آئی۔ اور 2017 میں ٹاپ 10 پوزیشن جو ہیں وہ 61 تھی، جس میں سے 52 تو پرائیویٹ سکولز لے گئے، باقی صرف 9 بچی جو گورنمنٹ سکولوں کے حصے میں آئی۔ 2016 میں ٹوٹل 38 ٹاپ 10 پوزیشنز بنی، جس میں سے 34 تو پرائیویٹ سکولز لے گئے، باقی صرف 4 بچی جو گورنمنٹ سکولوں کے حصے میں آئی۔ اور 2015 میں ٹوٹل 28 پوزیشنز تھی، جس میں سے 20 پوزیشنیں تو پرائیویٹ سکولوں کے حصے میں آئی، اور بقیہ صرف 8 پوزیشنیں گورنمنٹ سکول جو ہے وہ لے سکے۔ تو ان نتائج سے بھی مندرجہ بالا نتائج جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز اوسطاً ماہانہ 2000 روپے فی بچہ وصول کر کے شاندار نتائج دے رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ سکولز ہر بچے پر اوسطاً ماہانہ 7,500 روپے خرچ کر کے مایوس کن نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سکولوں میں اعلیٰ معیار تعلیم کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ تمام بیوروکریٹس، افسران بالا، وزراء، مشیران حکومت پاکستان، وکلاء، ڈاکٹرز، کاروباری طبقہ، مختصر یہ کہ جو کوئی بھی پرائیویٹ سکولوں کی فیس ادا کر سکتا ہے وہ اپنے جگر گوشے کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی مرضی کے پرائیویٹ سکول کا انتخاب کرتا ہے۔ پرائیویٹ سکولز نہ صرف ملک عزیز پاکستان کی نئی نسل کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کر کے ملکی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ 15 لاکھ سے زائد اساتذہ کرام کو روزگار مہیا کر کے پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان سب حقائق کی موجودگی میں چند ناعاقبت اندیش حکومتی افراد پرائیویٹ سکولوں کو مافیا قرار دیتے ہیں، جو کہ نہ صرف عوام دشمنی ہے
بلکہ ملک عزیز پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ ہر ذی شعور شخص یہ جانتا ہے کہ کسی بھی ملک کے مستقبل کا انحصار اس کے طلباء و طالبات کی اعلیٰ تعلیم و تربیت پر ہے، لیکن اس کے باوجود ذاتی عناد کی بنیاد پر پرائیویٹ اسکولوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جو یقیناً ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے 14 مارچ 2020 سے پرائیویٹ اسکولوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ اس کے برعکس کھانے پینے کی دکانیں، سبزی منڈی، فروٹ منڈی، سبزی فروشوں اور کریانہ فروشوں کی دکانیں کھلی ہیں۔ کیا اسکولوں کے ایڈمن آفس صرف 1-2 افراد کے ساتھ کھولے نہیں جا سکتے تھے تاکہ والدین کا رابطہ اسکولوں سے ختم نہ ہوتا اور پرائیویٹ اسکول جو اس وقت جن مشکلات سے دوچار ہیں ان سے کسی حد تک بچ جاتے؟ ان غیر ضروری فیصلوں کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں میں فیس جمع ہونے کی شرح صرف 10 سے 15% ہے۔ حکومت پاکستان کی اسکولوں کی بندش کے فیصلے کو بھی پرائیویٹ اسکولوں نے منو ان تسلیم کر کے اجتماعی قومی مقصد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 31 مئی تک اسکول نہ کھولنے کی بندش کے دوران صرف 1 ہفتہ اسکول کھولنے کی اجازت دی گئی۔ ہم نے اس فیصلے کو بھی منو ان تسلیم کر لیا، لیکن مجرمانہ روش کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 ماہ پہلے ہی مزید 1.5 ماہ کی چھٹیاں دے دی گئی، جس سے فیس جمع ہونے کی شرح مزید متاثر ہوئی۔ اگر چھٹیاں بڑھانی ہی مقصود تھی تو 31 مئی تک انتظار بھی کیا جا سکتا تھا تاکہ طلباء تعلیمی سرگرمیوں میں ولولے اور جذبے کے ساتھ مشغول رہتے کہ ان قریب اسکول کھلنے والے ہیں، لہذا چھٹیوں کا ہوم ورک وقت پر کر لیں۔ لیکن افسوس صد افسوس اس بنیادی حکمت کا بھی مظاہرہ نہ کیا گیا۔ اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ کوئی اندیکھا ہاتھ پرائیویٹ اسکولوں کی بقا کو خطرے میں ڈال رہا ہے، لیکن انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی بقا دراصل پاکستان کی بقا ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں جمع ہونے والی فیس کا تقریباً 50% تو صرف تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماہانہ فیسوں کا 30 سے 35% بلڈنگ کا ماہانہ کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ باقی ماندہ رقم سے یوٹیلیٹی بلز، مختلف قسم کے ٹیکسز، بلڈنگ کی تزئین و آرائش، سیکیورٹی کے معاملات و دیگر اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ ان مروزی حالات میں جب پرائیویٹ سکولز اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا مزید معاشی قتل 20% ڈسکاؤنٹ کا آرڈیننس جاری کر کے کیا گیا، جو کہ سراسر سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہے۔ 20% ڈسکاؤنٹ کی تلوار سے پرائیویٹ سکولوں کی بقا کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ اگر پرائیویٹ سکولز اتنی لمبی مدت تک بند رہے تو بلڈنگ مالکان کو کرایہ ادا نہیں کیا جا سکے گا، نتیجتاً بے شمار پرائیویٹ سکولز اپنی بقا کی جنگ ہار جائیں گے۔ میری صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علوی صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شفیق خان صاحب اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد صاحب سے پرزور اپیل ہے کہ فوری طور پر ہنگامی اقدامات اٹھاتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے پرائیویٹ سکولوں کو اعلیٰ حکمت عملی سے بند ہونے سے بچایا جائے۔ یہ وہی پرائیویٹ سکولز ہیں جن میں آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا گیا اور آج آپ ان اعلیٰ اقتدار کی کرسیوں پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ خدارہ پرائیویٹ سکولوں کو ختم ہونے سے بچائیے۔ ہمارے نزدیک بہترین حکمت عملی کے تحت مندرجہ ذیل اقدامات لینا وقت کی اہم اور اشد ضرورت ہے۔ نمبر 1، پرائیویٹ سکولوں کے ایڈمن آفیسز مستقل کھولنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ نمبر 2، 15 جولائی تک ادارے بند رکھنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور ان مخصوص حالات میں SOPs اختیار کرتے ہوئے 1 جون سے ادارے کھولنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔
نمبر 3، فیسوں میں 20% ڈسکاؤنٹ کا آرڈیننس واپس لیا جائے یا پھر 5,000 سے کم فیس وصول کرنے والے اداروں کو اس سے استثناء دیا جائے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جتنی مدت پرائیویٹ سکولز بند رہیں گے ان کا کرایہ آرڈیننس کی مدد سے 1/3 کیا جائے۔ جن لوگوں نے پرائیویٹ سکولوں کو مافیا کہا ہے وہ اس ظالمانہ، تعصب انگیز، حقارت پر مبنی الفاظ ادا کرنے پر معذرت کر کے سکولوں کی ساکھ کو بحال کریں تاکہ والدین اور پرائیویٹ سکولوں کے درمیان جو خلیج قائم کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ پرائیویٹ سکولوں کے اساتذہ شریف النفس اور سفید پوش طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ان مشکل حالات میں قوم کے ان محسنوں کو حکومت کی جانب سے ماہانہ کم از کم مبلغ 12,000 روپے ادا کیے جائیں جب تک پرائیویٹ سکولز باقاعدہ نہیں کھل جاتے۔ تمام تعلیمی بورڈز ان معروضی حالات میں بغیر فیس کے تمام سکولوں کو 1 سال کی افیلیشن میں توسیع دے دیں۔ نمبر 8، پرائیویٹ سکولوں کو اس بقا کی جنگ میں آسان اقساط پر قرض حسنہ دیا جائے۔ امید ہے کہ ہماری ان گزارشات پر ہمدردانہ غور فرماتے ہوئے آپ اپنے اولین قومی فریضہ خلق خدا کی بھلائی کے تحت جلد از جلد ان کو پورا کرنے کے لیے احکامات صادر فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔